ایک سوال آیا ہے کہ نکاح سے قبل رسم کے بعد کیا لڑکا لڑکی فون پر بات کر سکتی ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ نکاح طے ہو گیا اور نکاح طے ہونے کے بعد کہ رسم ہو گیا یا منگنی کہیے یا انگیجمنٹ کہیے یا پاؤں اور میز کا رسم کہیے، کچھ بھی کہیے، رسم ہو جانے کے بعد جو سو کیا میاں اور بیوی ایک دوسرے سے فون پر بات کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے احادیث آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تم نے اس خاتون کو دیکھا ہے جس سے تم شادی کرنے کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم پہلے اسے دیکھاؤ، یعنی شادی کی بات اگر آپ کسی سے کر رہے ہیں رسم ہونے سے پہلے، رسم تو کیا ہے سمجھیے آپ، یہ آج کل اپنی رسم ہے، زبان کا نامد جو سو طے شدہ بات ہے، زبان اگر آپ دے دیے بس ختم، وہاں پر بات طے ہو چکی ہے۔ رسم کرنا یا انگیجمنٹ کرنا، پومیس کا رسم کرنا ایک عام رسم ہے، ایک پومیس کا رسم ہے، اس طرح کرنا یہ سب اپنے رواجات ہے، صرف زبان کی اہمیت ہے وہاں پر۔ آدمی اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس موقع پر آدمی اپنی بیوی کو، ہونے والی، ابھی ہوتی نہیں، ہونے والی، آدمی اپنی عورت کو دیکھ سکتا ہے، لیکن عورت کے محرم کے ساتھ، عورت کے ساتھ اس کا یا تو بھائی ہو یا تو اس کے والد صاحب ہوں یا اس کے اور محرم رشتے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، اگر وہ بیٹھے ہوں تو آدمی عورت کو دیکھ سکتا ہے شادی سے پہلے۔ اور شادی سے پہلے دیکھنا ہی نہیں، شادی سے پہلے دیکھنے کے علاوہ آدمی اپنی اس عورت سے جس سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس سے کچھ بارے میں سوال بھی کر سکتا ہے، عقائد کے بارے میں ہیں یا دینی معلومات کے بارے میں ہیں یا ایسی باتیں جو وہ اپنی بیوی کے اندر چاہتا ہے، وہ باتیں اگر ہیں گھر کے بڑوں کی موجودگی میں آدمی اپنی ہونے والی بیوی کو شادی سے پہلے دیکھ بھی سکتا ہے، اس سے کچھ بات بھی کر سکتا ہے۔ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد، سب کچھ بات ہو جانے کے بعد، اب اگر نکاح کی تاریخ طے ہو گئی کہ بھئی فلاں 3 مہینے کے بعد نکاح کریں گے، یہ 3 مہینے کا جو گیپ ہے، یہ 3 مہینے کے اندر انہوں آپ کے بیوی نہیں ہوئے بھی، جس دن تاریخ طے ہوئی، جس دن قاضی صاحب اسٹیج پہ چڑھیں گے، قاضی صاحب اسٹیج پہ چڑھ کے بیٹھیں گے، بیٹھ کے رجسٹرز وغیرہ کھولیں گے، جب بیوی نے بنتی نہیں، جب تک کہ آپ اپنی زبان سے نہ کہہ دیں قبول ہے، جب تک کہ بچی نہ کہہ دے قبول ہے، اس کے بعد دیکھیے، فون پہ بات کریے، چیٹنگ کریے، کہیں بھی جائیے، لیکن اس سے قبل بات کرنا بے وجہ کہ یہ بات درست نہیں۔ عام طور پہ ہو رہا ہے کہ سب جگہ دیکھ رہے ہیں لوگاں جو سو کوئی گاڑی پہ بٹھا کے شادی سے پہلے جا رہا، کوئی کار میں بٹھا کے شادی سے پہلے جا رہا۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایک نیا ہو گیا، ایسا رسم ہو رہا، گھر کے عورتیں، باہر کے لوگاں نہیں، گھر کے عورتیں بچی کا فون نمبر بچے کو بھیجا دے رہے ہیں، بچے کا فون نمبر لے کے بچی کو دے دے رہے ہیں، ارے تمہارا فون آیا، ان کا فون آیا، آ گیا، او ہو، ستا رہے ہیں، 3 مہینے چل رہا۔ ایسے بھی کیسز سامنے آ گئے کہ شادی رسم ہو گیا، شادی ہونے والی ہے، شادی سے پہلے 2-3 مہینے تھے، اس کے اندر فون نمبراں دے دیے، یہ دونوں پتے دے لیے، اور شادی سے پہلے مرد جس عورت سے نکاح کرنے والا ہے اور وہ عورت جس مرد سے نکاح کرنے والی ہے، شادی ہونے سے پہلے دونوں جو سو زنا کر لیے۔ دل میں یہ بات ہے، اب نکاح تاریخ طے ہو گئی نا، آج ہم بستری کر لینا کیا بات ہے، 1 مہینے کے بعد ہم بستری کر لینا کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ایک تو زنا، دوسرا اگر شادی سے پہلے، رسم ہونے کے بعد شادی سے پہلے میاں بھی یہ سمجھے کہ بھائی اب تو شادی ہونے 4-5 دن ہی تھے، اب ہم بستری کر لیں گے، اب جو سو انٹر کورس کر لیں گے۔ اب اگر آدمی شادی سے 3-4 دن پہلے بھی اگر اپنا نطفہ عورت کے رحم میں ڈال دے، اور عورت اگر اس وقت حمل کھڑ جائے تو یہ شادی درست نہیں ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ شادی درست نہیں ہے، کہ اس لیے درست نہیں ہے، یہ شادی اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ آدمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ عورت سے شادی کرے اس وقت عورت حمل سے نہیں ہونا، اس وقت عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں رہنا۔ عورت کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے، مثال کے طور پر رسم نہیں ہوا، آپ کے پاس ایک نکاح کا پیغام ہے، ایسی عورت کا پیغام ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کرتے آپ شادی؟ نہیں کرتے۔ ٹھیک اسی طرح اگر طلاق والی عورت ہے، ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیا،
इद्दत के दौरान आप शादी नहीं कर सकते, इद्दत गुजरने के बाद आप उस औरत से शादी कर सकते हैं। उसी तरह एक औरत, उसके पेट में बच्चा है, शौहर तलाक दे दिया और इद्दत गुजारी, जब तक के बच्चे को जन्म नहीं दे दी थी उसकी इद्दत खत्म नहीं होती, जब तक के पेट में उसके बच्चा आप शादी नहीं कर सकते। तो उलमा कराम के सामने जब इस मसला, तो शेख सालिह मुनज्जिद रहिमहुल्लाह ने इस मसले में फतवा दिया, यह कहकर कि इस तरह के जो रिश्ते आते हैं उसके अंदर फतवा है 1,13,867। इस मसले में शेख ने कहा कि इस तरह की शादी जायज़ नहीं होती, क्योंकि शादी के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि औरत कुंवारी होना चाहिए। आप शादीशुदा हो सकती, तलाकशुदा, लेकिन पेट में अगर बच्चा है वो दुरुस्त नहीं होती। अगर इस तरह की शादी हो गई, घर वालों को पता नहीं है कि दोस्तों शादी से पहले दोनों जिना कर लिया और दोस्तों नुतफा रहम के अंदर डाल भी दिया गया और हमल लग गया, उनको दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ेगा। और उलमा कराम ने ये कहा, ये जो बच्चा पैदा होता है ये बच्चा इस बाप का नाम नहीं रखा जा सकता इसके ऊपर, इसलिए कि जिना से पैदाशुदा औलाद है, आप इकरार करने से पहले नुतफा रहम में डाल चुके थे। बाज़ उलमा कराम ने कहा कि इसे बाप का नाम दिया जा सकता है। उलमा कराम में दो अलग अलग राह है इस मसले के अंदर। लिहाजा खास तौर पे औरतें ये समझ रहे हैं कि आजकल का फैशन है, बात करने में क्या होता, बात करने में ये सब भी हो सकता, आपको पता नहीं है बात आजकल कैसी किधर किधर तक जारी। लिहाजा रस्म के बाद ज़रूरी बात, अकायद की बात, या आपको ये पता चला कि बच्ची के अंदर फलां अकीदा सही नहीं है, तो आप फ़ोन करके ये बड़ों से इजाज़त देखिए कि भाई मुझे बच्ची से बात करना है, बच्ची के फलां अकीदे के बारे में, बच्ची इस अकीदे को सुधार ले वरना मैं शादी नहीं करूँगा। इस तरह की अगर कुछ बात है तो बैठ के आप बात करें लोगों के सामने, लेकिन तन्हाई में मिलना, तन्हाई पे रात भर ब्लैंकेट के अंदर फोना डाल के 203 महीने बात करना, यहाँ तक कि आपकी लाइन ऐसी डिस्कनेक्ट हो गई कि जो सो आप दुनिया और आखिरत में कि परेशान ना हो जाए। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला खैर का मामला करे। दूसरे सवाल की तरफ